بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذکر کرتے ہیں داستان کربلا کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بولے بالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس میں تلواریں چلتی ہیں، مسلمان بھی وہ جو بعد الانبیاء اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بات کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ یہاں تک کوئی نامعقول اور غیر شرعی بات بھی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام خلیفہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں کچھ تعطل بھی ہوتا ہے، اپنے مخصوص لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک کھلا نہیں تھا، بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ حضرت ابو بکر و عمر کی سنت نہیں بلکہ کسریٰ و قیصر کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ و رشتہ دار میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت کے طہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسری، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ و مدینہ اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے اور وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام و رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے ماں اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو منتبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولاد تھی۔ آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشروؤں کی سنت ہے۔ آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا، یا وہ کام کریں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر لیں گے، اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت خلافت پر مجبور کریں اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دیں۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا، اس کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے، اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے،
ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو مجتمع دیکھ کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت حاصل نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزیر ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کو سستی کی وجہ سے معزول کر دیا۔ ان کی جگہ عمرو بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمرو بن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ عمرو بن زبیر نے پہلے تو مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد بمشورہ عمرو بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزائی نے عمرو بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے۔ مگر عمرو بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمرو بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں۔ مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دے دی۔ عمرو بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد کو قتل کر دیا گیا اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔